خداوند کے پاک کلام میں سے غزل و غزلات کی کتاب دا بک آف سانگس اور اس کے دوسرے باب کی 10ویں آیت سے 13ویں آیت تک آج ہم خداوند کے پاک کلام میں سے پڑھیں گے، سنیں گے۔ پرانے عہد نامہ میں سے غزل و غزلات کی کتاب ہے اور اس کا دوسرا باب اور اس کی 10ویں آیت سے 13ویں آیت تک ہم خداوند کے کلام میں سنیں گے۔ یوں فرمایا گیا ہے، میرے محبوب نے مجھ سے باتیں کی اور کہا، اٹھ میری پیاری میری نازنین چلی آ، کیونکہ دیکھ جھاڑا گزر گیا، می برس چکا اور نکل گیا، زمین پر پھولوں کی بہار ہے، پرندوں کے چہچہانے کا وقت آ پہنچا ہے، اور ہماری سرزمین میں قمریوں کی آواز سنائی دینے لگی ہے۔ انجیر کے درختوں میں ہرے انجیر پکنے لگے اور تاکیں پھولنے لگی، ان کی مہک پھیل رہی ہے، سو اٹھ میری پیاری میری جمیلہ چلی آ۔ خداوند کے پاک کلام کا پڑھا جانا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خداوند تیرا شکر۔ سو مسیح میں میری عزیز بہنوں، بھائیوں، بیٹے اور بیٹیوں، خداوند کے کلام میں سے آج خدا اپنے لوگوں کو اپنے کلام میں سے بلاتا ہے، اور جیسے فرمایا گیا ہے کہ اٹھ میری پیاری میری نازنین چلی آ، اٹھ میری پیاری میری جمیلہ چلی آ، یہ بہت گہرا کلام ہے۔ اسے بیان کرنے کے لیے خدا کے پاک روح اور خدا کے بساط کی ضرورت ہے۔ سو میرے عزیز بہنوں بھائیوں، بہت سے لوگ اس کتاب کو سلیمان کی ایک لو سٹوری کے طور پر جانتے ہیں، لیکن پاسٹر حمید ڈاک صاحب نے، پاسٹر سیموئل جیف صاحب نے، اور پھر خدا کے خادم بشپ کم صاحب نے اسے پاک روح کے مسا میں کھولا اور پھر ہمیں سکھایا کہ اس کتاب کو ایک معمولی کتاب نہ سمجھا جائے، بلکہ یہ بہت زیادہ اہم کتاب ہے جس میں خداوند نے اپنی کلیسیا سے باتیں کی۔ ہاللیلویا۔ جیسے 10ویں آیت میں فرمایا گیا ہے، جس میں خداوند یسوع نے کلیسیا سے باتیں کی، تو فرمایا ہے کہ میری خداوند نے لوگوں سے مسیحی باتیں کی ہیں، مسیحی کلام کیا ہے۔ میرے محبوب نے مجھ سے باتیں کی، یعنی کہ میرے خداوند نے مجھ سے کلیسیا سے باتیں کی۔ ہاللیلویا۔ سو اس کلام کے وسیلہ سے آپ جب یہ کتاب کو، اس غزل و غزلات کو مسا میں پڑھیں گے تو یہ کتاب بہت ہی آسان اور بہت ہی دلچسپ ہو جائے گی۔ خداوند یسوع مسیح ہمارے محبوب ہیں اور کلیسیا اپنے محبوب کی گھر ہے۔ ہاللیلویا۔ سو اس کلام میں آج خداوند یسوع مسیح نے ہم سے کلام کیا ہے اور فرمایا ہے کہ میری کلیسیا کے لوگوں میرے پاس چلے آؤ، پلیز مائی چرچ پیپلز کم ٹو می۔
کہ میرے لوگوں میرے پاس چلے آؤ۔ آج وہ ہم سب کو بلاتا ہے، کیونکہ خداوند کے پاک کلام میں سے 11ویں آیت بیان کرتی ہے کہ کیونکہ دیکھ جاڑا گزر گیا، می برس چکا اور نکل گیا، یعنی کہ مشکل وقت جو ہے، مشکل حالات جو ہے، مشکلیں جو ہیں، یہ گزر گئی، ختم ہو چکے ہیں۔ کیونکہ میرے عزیز بہنوں بھائیوں، آج گناہ کی کوئی قربانی باقی نہیں ہے۔ ہاللیلویا! آج گناہ کی کوئی قربانی نہیں رہی، کیونکہ مسیح نے اپنی جان دے دی، دینی نہیں ہے، دے دی۔ گناہ کا کفارہ ہو چکا ہے، اور اس نے موت پر اور قبر پر فتح پا لی ہے۔ اب موت پر اور قبر پر ہم نے فتح پا لی۔ ہاللیلویا! ہم نے آسمان پر اٹھایا جاتا ہے۔ سو آج خدا انسانوں کو اس لیے بلاتا ہے میرے پاس آؤ، کیونکہ میں تمہیں زندگی کا ابدی آرام دوں۔ سو آج خداوند یسوع مسیح نے آسمان کی بادشاہی کا راستہ ہمارے لیے کھولنا نہیں ہے یا کھولے گا نہیں، بلکہ کھول دیا ہے۔ سو اب ہم نے اس راستے میں سے گزرنا ہے۔ وہ کہ یہ راستہ تنگ ہے، مشکل ہے، لیکن بائبل تو بیان کرتی ہے مشکل حالات گزر گئے ہیں، مشکل وقت جو ہے یہ گزر گیا ہے۔ اور چھٹا کلمے میں خداوند یسوع نے مسیح نے فرمایا ہے کہ تمام ہوا، یعنی کہ مکمل ہو۔ سو جب یہ مشکل کام جو اسے سونپا گیا تھا یہ مکمل ہو گیا ہے، ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے پھٹ گیا ہے، خدا سے انسان کی پھر ملاقات ہو گئی ہے، تو آج ہم پیچھے کیوں رہ جائیں؟ ہاللیلویا! آج ہم پیچھے کیوں رہ جائیں؟ آج ہم سب کو سب سے آگے اپنے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ کھڑا ہونے کی ضرورت ہے۔ آج بہت سے لوگ جو ہے یہ بہت سے مذاہب دعویٰ کرتے ہیں، لیکن آخرت یسوع مسیح پر ہے۔ ہاللیلویا! آخرت کے لیے کسی کے پاس کچھ نہیں سوائے مسیح کے۔ سو آخرت میں یسوع ہی آئے، اس لیے ہمیں خداوند یسوع مسیح میں آگے بڑھنے کی اور اس میں قائم ہونے کی ضرورت ہے۔ پنجابی میں ایک مثال ہے کہ ایک شخص مر گیا تو اس کے منہ پہ دیسی گھی لگا دیا اور کہا کہ یہ تو بھائی دیسی گھی پیتے ہی مر گیا۔ آج ہم لپ سروس کر رہے ہیں، یسوع یسوع کر رہے ہیں، لیکن دل یسوع کو نہیں دیتے، اپنا آپ یسوع کو نہیں دیتے، اپنا آپ یسوع میں ختم نہیں کرتے، بلکہ ہم دنیا داری میں اور دنیا کی فکروں میں لگے ہیں۔ کیا گناہ کی کوئی قربانی باقی رہ گئی ہے؟ خدا نے تو ہم سے ایسی محبت کی ہے کہ اس نے اپنا بیٹا قربان کر دیا ہے، آج ہمیں اپنا آپ قربان کرنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں مسیح کے نقش قدم پر چلنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمیں خداوند یسوع مسیح کو پکارنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس نے آسمان کی بادشاہی کا راستہ ہموار کر دیا ہے، آسمان کے بادشاہی کا دروازہ کھول دیا ہے۔ آج خداوند یسوع اپنے لوگوں کو بلاتا ہے کہ میرے پاس آؤ، کیونکہ جو کوئی اس کے پاس آئے گا اس کی سوچ سے بھی بڑا اس کا اجر ہے۔ ہاللیلویا! سو اس لیے آج ہمیں سب کو خداوند آتا ہے کہ میرے پاس آؤ، میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ، لیکن ہم سب کے پاس
آرگومنٹ ہوتا ہے کہ ہم بہت بیزی ہیں اور اتوار کے دن زیادہ بیزی ہیں. کرنا کیا پرونے آ رہے ہیں, کرنا کیا ہے کپڑے دھونے. ان چیزوں سے نکلو بھائی. آج خداوند ہمیں بلاتا ہے اور وہ ایک دفعہ یا 2 دفعہ بلاتا ہے, اس کے بعد نہیں. پھر آواز کو ہم ترستے رہتے ہیں لیکن خدا نہیں. لیکن جو اس کی آواز میں نکل پڑتے ہیں انہیں ہر روز بلاتا ہے, انہیں ہر روز دھوتا ہے, انہیں اپنے کلام سے ہر روز ان کی پالنا کرتا ہے, کیونکہ آسمان کی بادشاہی کا دروازہ خدا نے اپنے لوگوں کے لیے کھولا. کہیں ہم پیچھے نہ جائیں, کہیں ہم راستے بھٹک نہ جائیں. اس لیے مشکل وقت گزر گیا ہے, نیند برس چکا ہے, خدا کا سورج نیکوں اور بدوں پر چمکتا ہے. آج ہمیں یہ سب جاننے کی ضرورت ہے کہ خدا سب کچھ جانتا ہے. اس واسطے خدا کا وقت بچوں کو, ریلیٹیوز کو, دوسروں کو مت دیجیے, خدا کو دیں تاکہ ہم خدا سے سبت کا دن پاک رکھیں. یہ خدا کا حکم ہے, ہمارے لیے خدا کا حکم ہے کہ یہ وقت میرا ہے, آج کا دن میرا ہے, اور وہ ہم سب کے لیے وقت سے پہلے پہنچتا ہے. ہم وقت کو ویسٹ کر رہے ہیں. کل یہ وقت کسی کے ہاتھ نہیں آئے گا بلکہ یہ دوسرا. سو آج ہمیں خداوند کا کلام سکھاتا ہے کہ مشکل وقت گزر گیا ہے اور خدا نے اپنا ہاتھ ہم پر رکھا ہے. متی کے انجیل اور اس کے 8ویں باب کی 2 اور 3 آیت میں فرمایا گیا ہے کہ ایک شخص کوڑی وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آیا اور کہا کہ اگر تو چاہے تو مجھے پاک اور صاف کر سکتا ہے. تو کیا خداوند نے کہا کہ تو کوڑ سے بھرا ہے, میں تجھے پاک صاف نہیں کروں گا, بلکہ خداوند یسوع مسیح نے اسے چھوا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تو آج ہی پاک صاف ہے. وہ پاس آیا ہے تو پاک صاف ہوا. ہم بھی پاس آئیں گے, ہم بھی مسیح کے پاس جائیں گے تو پاک صاف, کیونکہ گناہ کا کوڑ آج ہمارے لیے ہوئی, آج ہمارے خون میں شامل ہو. ہم جتنے بھی بپتسمے لیتے, لیکن جب تک ہم اپنا آپ خدا کو نہیں دیتے, مسیح کو نہیں پہنتے, یہ سب ہمارے لیے بیکار ہے. کیونکہ گناہ کی سزا موت ہے جسے خدا نے ختم کیا ہے. سخت مشکل وقت کو اس نے گزار دیا ہے. اب ہمارے لیے اچھا وقت خدا نے مہیا کیا ہے, اور خداوند کے پاک کلام میں سے اس نے فرمایا ہے زمین پر پھولوں کی بہار. یہ دوسرے باب کی 12ویں آیت ہے, غزل و بغات میں ہی دوسرے باب کی 12ویں آیت میں زمین پر پھولوں کی بہار ہے, پرندوں کے چہچہانے کا وقت آ گیا ہے, اور زمین پر, ہماری سرزمین پر قمریوں کی آواز سنائی دینے لگی ہے. مطلب یہ کہ اب مشکل وقت گزر گیا ہے اور خدا کے پاک روح کا فضل کا دور آ گیا. ہاللیلویا. مشکل وقت پاس ہو گیا, اب بہار کا موسم آ گیا ہے, یعنی کہ فضل کا دور آ گیا. اور فضل کا دور مسیح کا دور ہے, نبوت کا دور, آخری وقت. اور اس میں خدا ہماری زندگیوں سے چاہتا ہے کہ ہم میں خدا کے روح کے پھل
ہم خدا کے روح کے پھلوں سے بھرے ہوئے لدے ہوئے ہوں تو ہم خدا کی شبیہ پر کریں، تو پھر ہم خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہوتے ہیں۔ اس لیے خداوند کا سورج جو ہے یہ نیکوں اور بدوں پر چمکتا ہے۔ یہ فضل عام ہے، یہ سب کے لیے، لیکن فضل خاص جو ہے یہ مسیح کے لوگوں پر ہے، میرے اور آپ پر، کلیسیوں پر ہے، کہ فضل دور جو ہے یہ مسیح کے بعد خداوند یسوع مسیح نے اپنے لوگوں پر ظاہر کیا ہے، دیا ہے کہ جیسے میں مردوں میں سے زندہ ہوں تم بھی مردوں میں سے زندہ ہو۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا، کیونکہ آپ نے موت پر اور قبر پر فتح پائی۔ اور اس کے بعد فضل الہی ہے، یعنی کہ خدا کی بخشش، خدا کا رحم ہر ایک انسان پر ہوا ہے۔ خدا نے ہم کو چن لیا ہے تاکہ ہم خدا کے جلال کو ظاہر کریں۔ ہاللیلویا، کیونکہ زبور میں خدا کا بندہ جو ہے داؤد فرماتا ہے، فضل نال اے رب بخش گناہ سب میں، مانگو فضل رحم کر تو ہے پہ میرے۔ سو خدا آسمان پر ہے اور اس نے اپنے بیٹے کے خون سے ہمیں دھو دیا، اس نے ہمیں اپنے بیٹے کے خون سے پاک اور صاف کیا ہے۔ آج ہم سب کو بلاتا ہے کیونکہ ہم سب خدا کی عدالت میں سرخرو ہوئے ہیں، پاک ہوئے ہیں اور خدا کے تخت کے سامنے جا سکتے ہیں۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اس لیے عزیزو وہ ہمیں بلاتا ہے تاکہ میں تمہیں زندگی کا آرام دوں، اور جس کے پاس خدا کا بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے۔ بولو ہاللیلویا، جس کے پاس خدا کا بیٹا ہے اس کے پاس زندگی، زمین کی بھی اور آسمان کی۔ اور دوسرے باب کی 13ویں آیت میں خداوند فرماتا ہے تھرڈ پوائنٹ میں کہ انجیر کے درختوں میں ہرے انجیر پکنے لگے اور تاکہ پھولنے لگی، ان کی مہک پھیل رہی ہے، سو اٹھ میری پیاری جمیلہ چلی آ۔ یہ عزیزو خدا کی بادشاہی کی خوشخبری پوری دنیا میں پھیل رہی ہے۔ ہاللیلویا، مختلف ذرائع سے، مختلف خدا کے خادموں سے، مختلف خدا کے لوگوں سے، راست باؤں سے، خداوند کے خون خریدوں سے اس کی کلیسیا اس دنیا میں ہے۔ آج ہمیں دن رات اس کی بادشاہی کے لیے کام کرنا چاہیے، اپنے توڑے کو استعمال کرنا چاہیے، اپنی جو خدا نے ہمیں چنا ہے، اس لیے چنا ہے کہ ہم اپنا کردار ادا کر سکیں۔ مکاشفہ کی انجیل میں 7 کلیسیوں کا ذکر ہے، لیکن ان سب میں کوئی نہ کوئی خرابی ہمیں نظر آتی ہے۔ سمرنا کی کلیسیا میں، فلدیفیا کی کلیسیا میں، پرگمن کی کلیسیا میں، تھیرا کی کلیسیا میں، سردیسیا کی کلیسیا میں، تو کہ 7 کلیسیوں میں کوئی نہ کوئی خامی جو ہے اس کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح کی کلیسیا جو اس نے اپنے خون سے دھو کر پاک کی ہے، آسمان پر اٹھائی گئی ہے، اس کلیسیا میں خدا کوئی تھا یا کوئی کسی قسم کی جھوری کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ افسیوں اور اس کے 5ویں باب کی 26 اور 27ویں آیت کو پڑھیں۔ افسیوں کا خط اور اس کا 5واں باب اور اس کی 26 اور 27ویں آیت کو پڑھیں۔
اور اس کی 36 اور 27 آیت خداوند کے پاک کلام میں یوں لکھا ہے، تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر اور صاف کر کے مقدس بنائے، اور ایک ایسی جلال والی کلیسیا بنا کر اپنے پاس حاضر کرے جس کے بدن میں داغ یا جھری یا کوئی اور ایسی چیز نہ ہو، بلکہ پاک اور بے عیب ہو۔ سو مسیح کی کلیسیا جو ہے، مسیح کی امت جو ہے، اس میں خداوند نے ہمیں اس لیے بلایا ہے، عالمگیر کلیسیا کو اس لیے خدا نے چنا ہے، بنایا ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی فالٹ، کسی قسم کا کوئی گناہ یا کسی قسم کی کوئی جھری بھی باقی نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے آج ہمیں اپنی کمی کمزوریوں پر نظر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا ہمیں بلاتا ہے، ہم خدا کی دلہن، ہم خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ایک عہد میں باندھے گئے ہیں، اور ہم نے کسی قسم کا، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، کسی قسم کا بھی کوئی بھی ہم میں کمی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ میں آج آپ سب سے التماس کرتا ہوں کہ وقت ہاتھ سے چلا گیا تو پھر دوبارہ نہیں آئے گا۔ آج ہم سب اپنے آپ کو مسیح کے خون سے دھو دیں، مسیح کے بدن کو اپنی زندگی میں قائم کر لیں، تاکہ ہم آسمان کی بادشاہی کے وارث ہوں۔ ہم اکثر مسیح میں اس گیت کو گاتے ہیں، دلہے دلہن کا وہ رشتہ، گہری گہری پریت، گہری گہری پریت، آ روح آ مجھ پہ آ ٹھہر جا۔ جب روح کا مسا آپ پر ٹھہر جاتا ہے، جب روح کا گہرا مسا روح کی گہرائی میں آپ کو لے جاتا ہے، تو آپ کی دنیا نہیں ہو جاتی۔ آپ سے خدا یہی چاہتا ہے کہ آپ گہرے مسا میں خدا کو پکاریں، کیونکہ وہ تجھے بلاتا ہے، ہمیں بلاتا ہے، سب کو بلاتا ہے، اور اس کو جواب دے کہ میں خداوند حاضر ہوں، جیسے ابراہیم خدا سے کہتا تھا کہ میں حاضر ہوں۔ آج ہر ایک زبان خدا کا اقرار کرے کہ میں حاضر ہوں۔ سو کنکلوژن یہ ہے کہ خداوند نے مشکل وقت کو گزار دیا، یہ فضل کا دور ہے، مسیح کے آنے کا دور ہے، خدا کی بادشاہی کا دور ہے، اور خداوند یسوع مسیح بہت جلد جو ہے یہ زمین پر آنے والا ہے۔ سو خداوند یسوع مسیح کی اور آسمان کی بادشاہی کی منادی بڑے دھوم دھام سے ہو رہی ہے۔ سو ہم اپنا کردار ادا کریں، کیونکہ ہم سب کے پاس خداوند نے توڑے دیے ہیں۔ آج اپنے توڑوں کو اپنی زندگی سے باہر کریں، چمکائیں، تاکہ ہم خدا کے قابل ہو جائیں۔ خدا ہم آپ سب کو برکت دے۔